اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انعام آیت نمبر 100 نمبر کی جو آیت ہے ایک ہی پڑھنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ یہ ایک ہی آیت ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج۔ وجعلوا للہ شرکاء یعنی بناتے ہیں، اللہ کہتا ہے اور وہ لوگ بناتے ہیں اللہ کے لیے پارٹنرز، ایکولز، شرکاء۔ تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ کس کو بنا رہے ان لوگ اللہ کے ساتھ پارٹنر؟ الجن یعنی جو جن لوگ ہیں جو تم کو صرف دکھائی نہیں دے رہے نا، اس کی وجہ سے سوچتے کہ اس کے پاس بہت پاور ہے، جن میں بہت پاور ہے، اور اس کو تم اللہ کے مطلب اللہ کی بندگی بھی کر رہے ہو، ساتھ میں جن کو بھی ساتھ میں پارٹنر بنا رہے ہو نا۔ اور ویسے بھی مطلب یہ چیز ہے کہ جو سورہ سبا میں آئے گی شاید، دیکھنا کہ جو ہے نا فرشتوں سے جب اللہ نے کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمیں نہیں پوچھتے یا اللہ، یہ تو جنوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یعنی وہ جن ہے جو جن کی یہ لوگ مورتی بناتے ہیں، جو مطلب الگ الگ قسم کی دیویاں اور ایسا کر کے، اور وہ جن ہے جو ان کو آمدہ کرتے کہ آئیڈل ورشپنگ کرو۔ تو اب سوچو، یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقہم۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے بناتے ہیں میرا پارٹنر، میرا ایکول، میرا ہم پلہ بناتے ہیں، یہ کہ اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں جن کو میرے ساتھ، یعنی اللہ کی بھی بندگی کرو اور پھر وہی بتوں کی بھی بندگی کرو۔ اور اللہ کہتا ہے وخلقہم، جبکہ ان کو بنایا میں نے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ وہ ہم نے بنایا اس کو، تو اللہ نے ان کو بنایا، یعنی وہ ایک مخلوق ہے اللہ کی، جیسے کہ ہم ہیں، جیسے انسان، جیسے فرشتے ویسے جن۔ تو اب کوئی انسان کو بیٹھ کے پوجے گا کوئی، اور یا پھر وہ جنوں کو پوج رہا ہے، اور یا تو پھر فرشتے کو پوجے گا، تو یہ سب کیا وہی اللہ کے مخلوق ہے جن کو تم پوج رہے ہو۔ وَخَرَقُوا، اور بناتے ہیں وہ، خرقوا لہو، اور اللہ کے لیے بناتے ہیں بنین یعنی کہ بیٹے، یعنی کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، بنایا نا ان کو اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ۔ وہ بناتم، اور بیٹیاں بناتے ہیں جن کو دیوی بنا کے پوجتے ہیں، بیٹیاں۔ تو اللہ کہتا ہے اللہ کے لیے بیٹے بھی بناتے ہیں، اور بناتم یعنی کہ بیٹیاں بھی بناتے ہیں بغیر علم، یعنی جبکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ تو علم نہیں ہے اور بغیر علم یہ کام کر رہے ہیں، یعنی سوچو کتنا بھیانک کام ہے یہ، جس کی سزا کتنی بھیانک ہوگی، اللہ کا غضب، غصہ کتنا بھڑک رہا ہوگا کہ میری ہی مخلوق کو میرے ساتھ کھڑا کر دیا تم نے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، پاک ہے اللہ اس سے، ایسی گندگی اور ایسی بیکار کی فضول کی جو اللہ کے اوپر جو یہ لوگ گھڑتے ہیں جھوٹ اللہ پہ، تو اللہ کہتا ہے پاک ہے اللہ اس سے، سبحانہ وتعالی، اور بہت بلند ہے وہ، عما یصفون، جیسا کہ یہ اللہ پہ الزام دھر رہے یا جو بھی اللہ کے اوپر جو گھڑ رہے ہیں، ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ Yet they make the jinns equals with Allah, though Allah did create the jinns, and they falsely having no knowledge, attribute to him sons and daughters. Praise and glory be to him, for he is above what they attribute to him. اللہ اس سے بہت بلند اور بالا تر ہے جو یہ اللہ کے اوپر گھڑ رہے ہیں الزامات۔ اس کی نوٹ ہے ایک ہی ہے مگر اچھی بڑی نوٹ ہے، 929 929 جنس یعنی جنات. ہو آر دے، کون ہے یہ جنات، ہے کون؟ تو ان
سورہ نمبر 18 سورہ کہف جو ہم جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، اس کی آیت نمبر 50 کے اندر اللہ نے ہم سے کہا وی آر ٹولڈ دیٹ ابلیس واز ون آف دا جنس. تو وہاں پر اللہ نے کہا، اور وہ شروعات کی ہے سورہ کہف جو ہے وہ مکہ کی شروعات کی ہے سورہ. اب سوچو وہاں پر اللہ نے پہلے ہی بول دیا نا کہ جن ہے. کون ہے ابلیس؟ کون ہے ابلیس؟ ہے جن، جنوں میں سے تھا وہ ایک. تو ہمیں وہاں بتایا گیا کہ ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے ہے. اینڈ اٹ از سجسٹڈ that was why he disobeyed the command of Allah. اور یہ چیز کو بتایا گیا یہاں پر کہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کیوں کی. اس لیے کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا، ابلیس. But in that passage and other similar passages, we are told that Allah commanded the angels to bow down to Adam. تو ہم نے یہ یعنی کہ مطلب اسی طرح کے اور بھی جہاں پر بھی ایسی آیتیں آئی ہیں جس میں کہ اللہ نے حکم کیا ہے فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. And they obeyed except Iblis. اور فرشتوں نے سب کے سب جھک گئے سجدے میں سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا. That implies that Iblis had been of the company of angels. یعنی وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، یعنی کہ اس کا علم کی وجہ سے وہ فرشتوں کے کمپنی میں آ گیا تھا. In many passages jinns and men are spoken of together. اور بہت سارے قرآن کے ایسے مطلب پیسجز ہیں، آیتیں ہیں جہاں پر جن اور انسانوں کی بات ساتھ ساتھ کی گئی ہے. اس لیے کہ جیسے جن ویسے ہم انسان، صرف ان کی تخلیق میں فرق ہے نا، کہ بھئی ہماری تخلیق جو ہے وہ مٹی سے ہے اور ان لوگوں کی جو تخلیق ہے وہ ایک دھوئیں بغیر کی جو آگ ہوتی ہے اس سے کی گئی ہے. Man is stated to have been created from clay. انسانوں کو اللہ نے مٹی سے بنایا، کھنکتی مٹی. While jinns from a flame of fire. اور جنات جو ہے وہ آگ کی ایک فلیم سے بنائے گئے جنات. The root meaning of جنہ یجنو، تو جنہ یجنو جو ہے اس کی مطلب اس کا جو روٹ میننگ جو ہے وہ کیا ہے؟ is to be covered or hidden. یعنی کہ یا تو ڈھکا ہوا یا چھپا ہوا. اسی لیے جنت جو ہے اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ جنت بھی ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ آج تک کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں ہے. تو یہ جو چھپی ہوئی چیز ہے، تو جسٹ بیکاز کہ جن جو ہے نظر نہیں آتا، چھپا ہوا ہے، اسی لیے اس کو جن کہا گیا. جن کا مطلب وہی ہے کہ وہ مطلب چھپا ہوا ہے، انسانوں کی آنکھوں سے اس کو نظر نہیں آتا. ان دا ایکٹیو وائس جنہ یا جنو، ٹو کور اور ہائڈ، یعنی ڈھانکنا اور چھپانا، یہ ہے. پھر سورہ انعام ہی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی 76 نمبر کی جو آیت تھی جس میں تھا کہ both the Quran and the Hadith describe the jinn as a definite species of living beings. یعنی کہ وہ بھی ایک طرح کی ذات ہے جو جیسے ہم ہیں زندہ ویسے وہ بھی ہیں. They are created out of fire and like man. ان کو آگ سے بنایا گیا ہے اور وہ انسانوں کی طرح ہی ہے. May believe or disbelieve. یعنی اس میں بھی مومن بھی ہیں جنات جو بلیو کرتے ہیں، لیکن جو ڈس بلیورز ہیں وہ برابر ہیں جیسے انسانوں میں ہیں جو کافر ہیں. ایکسپٹ اور ریجیکٹ گائیڈنس. ان میں سے کچھ ہیں جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا ہوا ہے اور کچھ ہے جنہوں نے رد کیا ہوا ہے. تو کیا یہ انسانوں میں نہیں ہے؟ سیم. ان کو تم اٹھا کے بولو گے اللہ کے ساتھ معبود بنا کے کھڑا کر دو گے، معاذ اللہ. دا اتھارٹیٹیو اسلامک ٹیکسٹ شوز that they are not merely a hidden force or a spirit. تو جو بھی لکھا گیا ہے جو بھی اسلامک ٹیکسٹ میں جو بھی اتھارٹی والے جو لوگ ہیں انہوں نے لکھا ہے اس کو کہ وہ کوئی چھپی ہوئی کوئی فورس نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ جیسے اس سے تم ڈرو، اور یا تو وہ کوئی روحیں نہیں ہیں. وہ ایک ایسے ہی ہماری طرح ہے، بینگز ہے، لیونگ بینگز، جیسے ہم ہیومن بینگز ہیں. They are personalized being who enjoy a certain amount of free will and thus will be called to account. وہ لوگ بھی ایک شخصیت ہے
اور وہ بھی مطلب انجوائے کرتے ہیں، یعنی اپنی جو بھی ان کو فری ول دی گئی ہے، ان کو بھی فری ول دی گئی ہے کچھ تھوڑی سی، تو وہ بھی اپنی فری ول کو انجوائے کرتے ہیں، جو اپنی مرضی سے کرنا الٹے سلٹے کام کرتے ہیں وہ، اسی لیے ان کا بھی حساب کتاب ہوگا. دس ول بی کال ٹو اکاؤنٹ، ان کی بھی اکاؤنٹنگ ہوگی، حساب کتاب ان کا بھی ہونے والا ہے. اسی لیے تو کہا گیا، اللہ نے جب کہا نا کہ جہنم میں پھینکے جائیں گے انس اور جن، تو انس اور جن کیوں؟ اس لیے کہ انسان اور جنات دونوں ایک جیسے ہیں، اور دونوں کی تخلیق ہے ڈیفرنٹ چیز سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہاری آنکھوں کو نظر نہیں آتے، لیکن تم ان کو نظر آتے ہو. قرآن میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں نا. اسی لیے تو ان سے، یعنی ان کو سمجھنا نہیں چاہیے کہ وہ بہت بڑے پاورفل کچھ ہستیاں ہیں. وہ کچھ بھی پاور نہیں ہے، بلکہ ان کی بندگی، ان کی پوجا کرنے والے جو ہوں گے نا، پھر وہ تو اور بھی گئے. اسی لیے یہ جنوں سے جو ڈرنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ احتیاط برتو. جو کہا گیا حدیث میں وہ کرو، کہ مطلب مغرب سے پہلے اپنے کھڑکی دروازے بند کر لو، پھر اس کے بعد بھلے آدھے پونے گھنٹے کے بعد کھولنا ہو تو کھول دو، لیکن بچوں کو بھی گھر میں بلا لیا جاتا ہے مغرب سے پہلے، کیونکہ یہ لوگ مغرب سے پہلے ٹھکانہ ڈھونڈتے ہیں، کہاں جائے مل جائے. کوئی گھر میں بغیر کچھ پڑے انٹر ہو گیا تو پھر اس کے ساتھ ہی کتنے سارے جن بھی انٹر ہوتے ہیں نا. اس لیے گھر میں جب تم انٹر ہو تو سیدھے پاؤں رکھ کے انٹر ہو، اور سیدھا پڑھ کے انٹر ہو، کہ وہ جو بسم اللہ لجنا، بسم اللہ خرجنا وإلی ربنا توکلنا، اور پھر بولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چاہے تمہارے گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو بھی بولو، تم کو جواب ملے گا ہی فرشتوں سے. تو اس طرح سے ہے کہ تم مطلب ان سے ہم کو بچنے کے لیے کہا گیا ہے، آیت الکرسی پڑھ کے سونے کے لیے کہا گیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کو کچھ پاورفل ہستی سمجھو.